السلام علیکم سامعین، سب سے پہلے آپ تمام کو رمضان مبارک۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے تمام مہینوں سے بہت افضل ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نوازشوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی رحمتوں اور فضیلتوں کی وجہ سے اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی فضیلت کو جاننے کے لیے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ عبادت میں ہمیں مزہ آئے اور پھر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ہم اللہ کے سامنے خوش ہو سکیں، سرخرو ہو سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ مسند احمد جلد 8 صفحہ 30، حدیث نمبر 7904۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر تمام عمر روزے رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد جلد 9 صفحہ 346، حدیث نمبر 9870۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ سنن النسائی جلد 1 صفحہ 311، باب فضل الصیام۔ دوستو، ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے میدان جنگ میں، اسی طرح سے روزے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے انسان کے لیے۔ اور روزہ کو پھاڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولے، غیبت کرے اور اس قسم کے ناجائز کام کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے روزہ کو پھاڑ ڈالا اس نے۔ لہٰذا روزہ کے حقیقی فوائد اور ثمرات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان گناہوں کی چیزوں اور لایانی کاموں سے بچا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی جب وہ روزہ افطار کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم انسان کی۔ مسند احمد بن حنبل جلد 9 صفحہ 298، حدیث نمبر 9703۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا، یعنی اس کی آرزویں، اس کی خواہشیں پوری کی جاتی ہیں۔ شعب الایمان للبیہقی جلد 3 صفحہ 311، فضائل شہر رمضان۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان جہاد دیا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 4 صفحہ 240، باب من فطر صائما۔ کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے زینے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں آئیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے، والد کو یا والدہ کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔